خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی ادائیگی پر ایمان والے بندوں کو 2 رکعت نماز عید الفطر کی شکرانے کی عطا فرمائی۔ عید الفطر کی نماز اصل روزے کی قبولیت پر شکرانے کی نماز ہے، جو واجب ہے ہر شخص پر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، میرے بندے میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو، میرے بندوں نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی نعمتوں پر شکر گزاری بہت پسند ہے۔ واشکروا لی ولا تکفرون، دیکھو میری نعمت کی ناقدری مت کرو۔ اگر نعمت کی ناقدری انسان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت بھی چھین لیتا ہے۔ اس زمانے میں جو عام لوگوں کو سہولتیں، نعمتیں، راحتیں حاصل ہیں، وہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی حاصل ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر پہلے زمانوں میں گھروں کی روشنی کے لیے چراغ جلائے جاتے تھے۔ بادشاہوں کے گھروں میں گھی کے چراغ جلتے تھے، اور مالداروں کے گھروں میں تیل کے چراغ جلتے تھے، اور غریبوں کے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلتا تھا۔ اس لیے غربا حضرات اپنے سارا کام کاج رات ہونے سے پہلے پورے کر لیے کرتے تھے۔ لیکن آج دیکھیں، عام گھروں میں لائٹ روشنی ہے، بلب ہے، مرکزی ہے، سفید ہے، ہر طرح کی روشنی ہر ایک کے گھر میں۔ جو مالدار کے گھر میں روشنی ہے وہی غریب کے گھر میں روشنی ہے۔ پہلے بادشاہوں کے گھروں میں، مالداروں کے گھروں میں روشنی ہوتی تھی، اور اس وقت عام لوگوں کے گھروں میں روشنی ہے۔ کوئی دقت نہیں ہے، جو چیز چاہیں جب چاہیں رات کے اندھیرے میں اپنے گھر میں وہ تلاش سکتے ہیں۔ پہلے مالداروں کے ہاں بادشاہوں کے لیے گرمی سے دور کرنے کے لیے کپڑوں کے بڑے پنکھے لگ دیتے تھے، اور مزدور اس کو ہلاتے تھے ایک طرف سے، دوسری طرف وہ کپڑے کے بڑے پنکھے چلتے تھے۔ تو ان مالداروں کو، بادشاہوں کو ہوا ان کپڑوں کے ذریعے ملتی تھی۔ لیکن آج گرمی سے دور کرنے کے لیے، گرمی سے راحت حاصل کرنے کے لیے عام انسانوں کو کتنی بڑی نعمت یہ حاصل ہے کہ اس کے سروں کے اوپر پنکھا چل رہا ہے۔ بعضوں کے لیے اس سے بھی زیادہ سہولت کولر کی سہولت، بعضوں نے تو عام گھروں میں اے سی کی سہولت، انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ مئی جون کا مہینہ چل رہا ہے۔ وہیں جو سردی کے زمانوں میں عام دنوں میں ان کو دلوں بدن کو راحت ملتی تھی، وہ عام انسان کو سخت گرمی کے زمانے میں ان کو پنکھوں، کولر اور اے سی کی سہولت آتی ہے۔ اسی طرح پہلے لوگوں کو ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا پانی کسے کہتے ہیں؟ جو حلق کو ترک کر دے۔ جبکہ سنت یہ ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو ٹھنڈا پانی پینی چاہیے۔ حضرت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ ٹھنڈا پانی دے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی، یہ دونوں بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میٹھا پانی پینے کا 3 میل دور سے لایا جاتا تھا اونٹ پر۔ 3 میل مدینے سے دور تھی ایک کنواں تھا، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پینے کا پانی، میٹھا پانی لایا جاتا تھا۔ اور آج ہم لوگوں کو گھروں میں نل چالو کریں میٹھا پانی پیتے۔ پہلے بادشاہوں کو ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہوتا تھا، وہ مٹی کے بڑے مٹکوں میں پانی رکھتے تھے، اور اس میں جتنا پانی ٹھنڈا ہو گیا ہو گیا۔ لیکن آج عام گھروں میں فریج ہے، عام گھروں میں فریج،
کیا کبھی اللہ کی طرف ذہن گیا اس رب العالمین نے کتنی بڑی نعمت ٹھنڈے پانی کے عطا فرما دی، کتنی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ پہلے لوگ سفر کرتے تھے تو کتنے ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اس کو دھوپ کی گرمی میں گھوڑے پر سوار ہو کر جانا ہے، دھوپ کی گرمی میں اونٹ پر گھوڑے پر سوار ہو کر سفر کرنا ہے، اور اس دھوپ کی گرمی میں سفر کرتے تھے۔ عام بادشاہ لوگ رؤسا اور غریب آدمی تو پیدل چلتا تھا، چھالے پڑ جاتے تھے پاؤں میں۔ یادگار ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا سڑکوں پر کہ پیدل چلنا کسے کہتے ہیں۔ کہ پہلے عام لوگوں جو غربا ہوتے تھے وہ پیدل سفر کیا کرتے تھے، انہیں کوئی سواری نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے، اور ان کے پاؤں میں چپل نصیب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو جسے غریب کے طبقے میں ہم کہتے ہیں، انہیں بھی سواری حاصل، بہت دنوں پہلے یہ نولکھا جھگی جھوپڑی میں تھا، کچے مکان تھے، ٹوپڑے تھے، کپڑوں کے چھتیں بنی ہوئی تھی، لیکن ہم لوگ گشت کرنے جاتے تھے نولکھا میں تو بڑی اچھی مہنگی بائک کھڑی ہوتی تھی جھوپڑی کے سامنے، اندر جھانکتے تھے تو رنگین ٹی وی ملتی تھی، 20 سال پہلے کی بات۔ ان جھوپڑیوں میں رنگین ٹی وی ملتی تھی، ان جھوپڑیوں میں فریج ہمیں ملتا تھا۔ زمانہ انہیں غریب کہہ رہا ہے، لیکن غربت جھوپڑی سے پتہ لگ رہا ہے، اندر کسی چیز کی کوئی کمی ان کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے خواص کو جو نعمتیں سہولتیں حاصل تھیں، میرے بھائیوں اس وقت اللہ نے عام لوگوں کو حاصل کر دیا۔ پہلے لوگوں کو فروٹ کھانے کو نہیں ملتا تھا، بادشاہوں کے ہاں فروٹ اور پھل آتے تھے، وہ بھی موسم کا پھل ان کے ہاں خدمت میں آتا تھا، لیکن اس وقت عام مارکیٹ میں بے موسم کا پھل مل رہا، آلو پیاز سے زیادہ فروٹ بک رہے ہیں، اور غربا بھی کھا رہے ہیں، عام لوگ کھا رہے ہیں۔ پھر بھی انسان کہے کہ ہم بہت پریشان ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو دیکھو میری نعمت کی ناشکری مت کرو، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، دیکھو میری نعمت کا شکریہ ادا کرنا، ناشکری مت کرنا۔ اگر ناشکری کیا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت وعید فرمائی ہے، اگر میری نعمت کی ناقدری کی یا ناشکری کی تو جو نعمت ہے وہ بھی نعمت چھینے گی۔ لاک ڈاؤن کے زمانے کو 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے، لیکن یہ لاک ڈاؤن صرف مسجد مندر گرجا گھر کے لیے تھا، یہاں لوگ نہیں آ سکتے، لیکن آدمی قسم کھا کر بتایا کہ اس کے گھر میں لاک ڈاؤن تھا، کسی نعمت کی لاک ڈاؤن تھا، کھانے پینے کی کوئی فروٹ کی کمی تھی۔ رمضان جیسے مہینے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ لاک ڈاؤن کا رمضان ہے۔ اللہ کا کتنا شکر ادا کیا جائے اس پر، صرف عبادت خانوں کے لیے لاک ڈاؤن ہوا، ورنہ ہمارے گھر کی ہنسی مذاق، ہمارے گھر کی رہائش، ہمارے گھر کا کھانا پینا، ہمارے گھر کا ساری محفلیں خوشی کی وہ سب اسی طرح باقی ہے، صرف مارکیٹ کے اندر سونا پن ہے، لیکن نعمتوں کی بھرمار انسان کے گھروں میں۔ کیا وہ دن تھا، کیا وہ حالات تھے کہ مارکیٹ میں کوئی چلنے کی پابندی نہیں تھی، لوگ عام سفر کرتے تھے، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند گزر جاتا تھا، لیکن ہم 9 بیویوں کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 2 مہینے لگاتار ایسے گزرتے تھے نبی کے گھر والیوں کے یہاں کہ چولہے میں آگ نہیں لگتی تھی، اس کا مطلب بنانے کا کوئی سامان نہیں رہتا تھا ان کے یہاں۔ 2 مہینے فاقے پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی 2 مہینے ہم لوگ اپنے نبی کے گھر والے فاقے میں گزارتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ امی پھر کیا کھاتے تھے اب 2 مہینے؟ تو کہا تھا بیٹے 2 کالی چیز ہم لوگوں کی غذا تھی، ایک پانی ہے، دوسرا کھجور، وہ بھی کھجور پیٹ بھر کر نہیں ہوتا تھا، کھجور 2-4 کھا لیا اور پانی پی لیا۔ روٹی کسے کہتے ہیں، سبزی کسے کہتے ہیں، غذا کسے کہتے ہیں، گوشت کسے کہتے ہیں، 2 مہینے نہیں ملتا تھا۔ قرآن مجید کی سورت ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کی تفسیر میں پڑھیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے ہاں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تشریف آوری کو دیکھ کر اس صحابی نے چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کر کے گوشت تیار کیا، اور پھر فرمایا کہ جاؤ ایک روٹی یا گوشت فاطمہ کے یہاں پہنچا دو، میری بیٹی نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں نے بھی 7 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اس لیے اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے کہ عمل اس انداز کا نہیں ہے، لیکن نعمتیں اس انداز کی مل نہیں جیسے کہ ہم لوگ بہت بڑے ولی اللہ ہوں، بہت بڑے نیک صالح متقی پرہیزگار ہوں، اس کے باوجود نعمت کی قدر وہ جو شکر گزاری ہونی چاہیے نہیں ہوئی۔ ایک بار تعلیم کے زمانے میں، ہم پڑھائی کے زمانے میں جماعت میں گئے، 3 دن کی جماعت میں، ایسے وقت پہ مسجد پہنچے کہ ہوٹل سے کھانا ہی نہیں لایا جا سکتا تھا، بنایا نہیں جا سکتا تھا۔ امیر صاحب روٹی بنوا کے لے گئے تھے گھر سے، روٹی لگا دی، روٹی لگانے کے بعد دسترخوان پر ہری مرچی رکھ دیا، نمک رکھ دیا، اور پھر ساتھیوں سے کہا روتے ہوئے، میرے بھائیوں آج اللہ ہمیں دسترخوان پر 2 سبزی کھلا رہا ہے، آج اللہ ہمیں دسترخوان پر 2 سبزی کھلا رہا ہے، مرچی بھی سبزی ہے، نمک بھی سبزی ہے، مرچی بھی سبزی ہے، نمک بھی سبزی ہے۔ اس جملے نے سارے ساتھیوں کو رلا دیا۔ صحابہ نے تو سوکھی روٹیوں کو پانی میں بھگو کر کھایا تھا، کڑک روٹیوں کو پانی میں بھگو کر کھایا تھا، سوکھے چمڑوں کو پانی میں ابال کر کھایا تھا، اور آج ہمیں اللہ تعالیٰ تازی روٹی کھلا رہا ہے، اور سبزی کے طور پر مرچی اور نمک ہے، اس کی قدر کریں، قدر کریں۔ اگر اسی کی قدر کریں گے تو اللہ اچھی سبزی عطا فرمائے گا۔ اس وقت ناشکری اس قدر عام ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جس کو دیکھو وہ شخص وہ کہتا ہے بہت پریشان، بہت پریشان۔ حضرت شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرید نے اپنی ایک شکایت لکھ کے بھیجی کہ حضرت یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، لمبی فہرست اس نے بھیجی کہ بہت پریشان۔ حضرت اس نے اسی خط کے پیچھے لکھ کر بھیجا کہ اس حالت میں آپ پر اللہ کی کیا کیا نعمتیں سہولت ہیں جسمانی طور پر اور گھریلو طور پر، وہ اس کی فہرست بھی لے کر بھیجیے۔ آپ کا آنکھ میں روشنی ہے، کان میں سننے کی طاقت ہے، زبان بولنے کی طاقت ہے، ہاتھ کام کر رہا ہے، پاؤں کام کر رہا ہے، لیٹرین باتھ روم پیشاب صحیح سے ہو رہا، اولاد بچے گھر برباد ہے۔ جب حضرت نے لکھا کہ موجودہ حالت میں آپ پر اللہ کی جو نعمت ہے اس کو بیان کر کے لکھو۔ پیر کی اور شیخ کی نظر مرید کی اصلاح پر ہوتی ہے۔ جب یہ خط پلٹ کر گیا اور جب فہرست بنانے لگا وہ، تو وہ فہرست نعمتوں کی بہت بڑھ گئی، جس کی شکایت اس نے کی تھی وہ گھٹ گئی۔ اس لیے ہم لوگ اس بات کا ماحول بنانا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نعمت کے شکر گزاری کے طور پر سب سے بڑی نعمت اللہ نے یہ بنائی دی ہمیں کہ ہمیں انسان بنایا۔ اس سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں لوگوں کو دی کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا۔ اس ایمان پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کر۔ اور تیسری نعمت اس سے بھی بڑی، ایمان والا بھی بنایا، انسان بھی بنایا، ایمان والا بنایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی۔ اس لیے مختصر وقت میں میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر کریں، اس کی شکر گزاری کریں، جس حال میں ہوں اللہ کے شکر گزار بندے رہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور جو جتنی اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس سے اتنی خوش ہوتے ہیں اور اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا